کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ انسان کا وفادار ہوتا ہے، انسان اپنا دل اس کے ساتھ ہی ہلکا کرتا ہے نا۔ جو بے وفا ہوتے ہیں، جو راز کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو بات کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو پیٹھ پیچھے تیر چلاتے ہیں، انسان اس کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کرتا۔ انسان کا سب سے بڑا وفادار انسان کا رب ہے۔ پریشان ہے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں عاجز، اللہ میں گناہگار، اللہ میں اقراری مجرم، لیکن مالک بندہ تو تیرا ہوں نا، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، اللہ میری مشکل کو دور کر دے۔ کوئی خوشی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی خوشیاں دکھا رہا ہے، پھر بھی اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں۔ الہ العالمین، رب العالمین، کائنات کے رب جی، آپ کی طرف سے، اللہ آپ کے انعام سے، اللہ آپ کی رحمت سے مجھے یہ خوشی مل رہی ہے، میرے لیے اس خوشی کو باعث رحمت بنا دے، اللہ جی اس خوشی کو میرے لیے باعث رحمت بنا دے۔ غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی تعلق ٹوٹ گیا، کوئی دنیا سے روٹ کے چلا گیا، اپنے اللہ کے سامنے آنسوؤں کو رکھ لیں، اپنے اللہ سے باتیں کرنی۔ اللہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے، بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، دعا، تعلق اللہ کے سامنے، کوئی کام شروع کرنا ہے اللہ کے سامنے التجا، اللہ سے مشورہ، استخارہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ تعلق کے سارے راستے بتلائے، جتنی مرضی تیاری ہو۔ افتتاح ہے، ڈگری کو شروع کرنا ہے، جاب کو شروع کرنا ہے، انٹرویو بہترین تیار ہے، سب کچھ ریڈی ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ بات کر لو، اللہ کے ساتھ بات کر لو، اللہ کے ساتھ مشورہ کر لو، اللہ کے ساتھ اللہ کی رائے لے لو کہ اللہ اس معاملے کی طرف چلنے لگا ہوں، مالک اگر میرے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے، میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ میرا دل اس کام سے اٹھا لے، اللہ اس کام کو میری زندگی سے نکال دے، اللہ اگر بہتر ہے تو میرے لیے اس میں آسانیاں فرما دے۔ حضرات ذی وقار آئیں، میں آپ علیہ السلام کی زندگی کی ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام کائنات، زندگی کا پہلا مارکہ بدر، نوجوانوں، مسلمانوں کے جذبے عروج پہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ مثالیں دے رہے ان کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی مثالیں، اللہ ان کی قوت کی مثالیں، اللہ بتا رہے میری بہادر فوج، میری بہادر فورس، جس کا ایک ایک مجاہد صحابی، اللہ کے نبی کا ایک ایک یار، وہ دشمن کو للکار رہا، وہ دشمن کو سینہ سپر ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہیں سفارا، ہاں دیکھ یہ بازو ہے کہ تلواریں، اللہ اکبر، سینے ہیں مجاہد کے یا آہنی دیواریں۔ اس قسم کی کیفیت، اس قسم کا جذبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، اس قسم کی تیاری کہ اللہ ان کی تیاریوں کے حوالے اپنے قرآن میں دے رہا، لیکن امام کائنات ہیں، اللہ کے ساتھ وفا کا مظہر، اللہ کے ساتھ وفا کا منبع، اسوہ حسنہ ہمارے لیے، اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، آ کر کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ 313 ہیں، اللہ کے نبی کی دعا، اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے، اللہ آج یہ ختم ہو گئے، روئے زمین پہ تیرے دین کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ مدد فرما دے، اللہ نصرت فرما دے۔ تیاری کتنی ہے، اللہ مثالیں دے رہا، تیاری کتنی، اللہ قرآن میں مثالیں دے رہا، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے وفا کتنی کہ آ کے جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ پھر آسمان کا رب بھی، اللہ اکبر، وفا، جو رب دنیا والوں کو وفائیں بانٹنے والا، اس کی اپنی وفا دیکھیں،
اللہ کہتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، محمد کریم جب آپ گڑ گڑا رہے تھے اپنے اللہ کے سامنے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، آپ کے رب نے آپ پہ یہ کرم فرمایا، آپ کی مدد کی اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے قطار در قطار، صف در صف آپ کی صفوں میں آ کے کفر سے لڑ رہے تھے، آپ نے اللہ کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی بھی تیاری کروا دی، اور مومنوں کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھی اتار دیا آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی فتح کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے ساتھ وفا کی۔ حضرات ذی وقار، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، پرندے آج بھی آ سکتے ہیں، کفر پہ پتھر پرندے آج بھی برسا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں رسوا ہیں؟ ہم کیوں پٹ رہے؟ ہم کیوں کفر کے سامنے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بھیک مانگنے پہ مجبور؟ ہم کیوں اتنے پریشان، اتنے نحیف، اتنے ضعیف، اتنے بے حس ہو کر کے دنیا میں زندگی گزار رہے کہ ہم نے اللہ کے تعلق کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے ساتھ وفا کو نہیں سمجھا۔ حضرات ذی وقار، اس میں قصور صرف عوام الناس کا نہیں بلکہ یہاں پہ کھڑے ہونے والوں کا بھی قصور ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو سمجھایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سنتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ ہمیں یہ نظریہ دیا گیا کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ تمہاری سن ہی نہیں سکتا جب تک اندر واسطہ نہ ڈالو، جب تک اندر وسیلہ نہ ڈالو۔ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ معاشرے کے اندر کسی بڑے سے ملنا ہو، وزیر اعلیٰ سے، پرائم منسٹر سے، کسی بڑے سربراہ سے ملنا ہو، درمیان میں پی اے ہوتے ہیں، درمیان میں لوگوں کے تعلق ہوتے ہیں، ریفرنس بیس پہ جا کے ملا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہیں، لوگوں کے واسطے ڈھونڈو، لوگوں کے وسیلے ڈھونڈو، لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اپنا تم شجرہ بناؤ، کتب بنو، غوث بنو، ابدال بنو، تب جا کے تمہاری سیڑھی اللہ کے ساتھ ملے گی، تب تم اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا سکو۔ میرے بھائیو، عام عوام کہاں پہ جائے؟ عوام الناس کہاں پہ جائے؟ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ تعلق کی فلا تضربوا للہ الامثال، میرے ساتھ تعلق کی مثالیں نہ دو کہ فلاں کے ساتھ ملنا ہے یہ کرنا پڑے گا، فلاں کے ساتھ ملنا ہے اس سے ملنا پڑے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا پیغام سن، میرے بندے میری دعوت سن۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھے بلاتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ تیرا رب کہاں پہ ہے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے اسے کہہ دو کہ انی قریب اجیب دعوت الدائی، میں پکارنے والے کی پکار کو خود سنتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ جی آپ کتنے قریب ہیں۔ اللہ جی آپ نے کہہ دیا انی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تمہیں چاہیے کہ صرف مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکار سننے والا، میں تمہارا سب سے زیادہ قریب۔ اللہ جی کتنے قریب ہیں آپ۔ اللہ اپنے قرآن مجید میں کہتے ہیں بندے قرآن کو پڑھ تو صحیح، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے تیرا اللہ۔ حضرات، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے بارے میں مثالیں دے کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے غافل نہ کرو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے غافل نہ کرو کہ وسیلے ڈھونڈو، شجرے ڈھونڈو، ہستیاں ڈھونڈو، بیعت ہو جاؤ۔ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔
رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں. اللہ کہتے ہیں چھوڑو ان نظریات کو, چھوڑو ان مثالوں کو, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو براہ راست سنتا ہوں, میں تمہاری پکار کو براہ راست سنتا ہوں. اللہ اکبر. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب. تو حضرات ذی وقار, دوسرا تقاضا اللہ کے ساتھ وفا کا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. پہلا تقاضا تھا رب کی ربوبیت کو پہچاننا ہے, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا جو وعدہ کر کے آئے ہیں. دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے افرادی قوت بن کے دینداروں کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. جہاں پہ دین کے لیے بلایا جائے وہ بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک دین کی دعوت دی جائے, دین کے لیے بلایا جائے اور بندہ جان بوجھ کے عذر بہانے تلاش کر کے دین کو پھیلانے کی دعوت سے دور بھاگے. حضرات ذی وقار, دین کی مدد کرنی ہے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, وہ بھی پوائنٹ آگے آ رہا ہے. افرادی قوت بن کے مضبوط ہو کر کے اللہ کے دین کی مدد کے لیے تم نے نکلنا ہے. اور اللہ کے دین کی مدد کو اللہ نے لفظ پتہ کیا دیا ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے کچھ کریں, اللہ ہم تیرے دین کے لیے تھوڑا سا وقت وقف کریں, تیرے دین کی نصرت کے لیے, تیرے دین کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے. اللہ تو اتنا احسان فرماتا ہے. ان لفظوں کا آپ اور میں اگر مطالعہ کریں, اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے بندے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ اکبر, ینصرکم اللہ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ جو ہم دین کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں, دین کے لیے تھوڑا سا ہم وقت نکالتے ہیں, اپنے آپ کا تھوڑا سا ٹائم وقف کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تم نے دین کی مدد نہیں کی, تم نے اس طرح مجھے خوش کیا ہے گویا کہ تم نے ان تنصر اللہ, تم نے اپنے اللہ کی مدد کی, اللہ کے دین کی نہیں, تم نے براہ راست اللہ کی مدد کی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ترمذی شریف کی 2516 نمبر حدیث ہے, فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. میرے بھائیوں, سوچنے کی بات ہے, جو حفیظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے, جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے, اس کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ الاسراء آیت نمبر 34 ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا, یعنی اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی جوانیوں کو, اپنی عمر کو لگاؤ گے, اللہ تبارک و تعالی تم پہ احسان یہ فرمائے گا کہ فلا غالب لکم, تم پہ کوئی ذات پھر غالب نہیں آ سکتی, تم پہ کفر غالب نہیں آ سکتا. تو حضرات ذی وقار, تیسرا تقاضا دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے, اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کام کرنا ہے. اور چوتھا تقاضا اللہ کی جماعت میں شامل ہو جانا ہے. دنیا میں بہت سی جماعتیں, وقت ہوا چاہتا ہے, مختصراً آخری پوائنٹ, اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے, اپنی جماعت کا اللہ تعالیٰ نے تعارف قرآن مجید میں کروایا ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون.
سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ کی جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی جماعت کا نام کیا اللہ نے لیا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ کیا ہے اللہ کی جماعت کا نام؟ حزب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اولئک حزب اللہ، یہی ہے میری جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور میری جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اب اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ دنیا میں ہزاروں اسلامی جماعتیں، دنیا کے اندر پاکستان کے اندر درجنوں مذہبی جماعتیں، ان کے اپنے اپنے نام، اور اس نام سے بھی نسبت کر کے لوگوں نے جماعت بنائی۔ حزب اللہ ایک گروہ رہا، لیکن اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت کا تعارف کیا ہے؟ جو اللہ کے گھروں کے نظام کو چلاتے ہیں وہ اللہ کی جماعت، جو اللہ کی مساجد کا نظام چلاتے ہیں، اللہ کے گھر والے جو ہیں۔ ہم تو آتے ہیں نا مہمان، نماز پڑھی اور چلے گئے، جو یہاں کا نظام سنبھال رہے ہیں، جو یہاں کے منتظمین ہیں، جو یہاں کے نظام کو چلا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ سیٹ اپ مہیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میری جماعت کے بندے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ وفا ہے، اللہ کے ساتھ وفا کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی جماعت کے رکن بن کے زندگی گزاریں۔ نون لیگ کے رکن، پیپلز پارٹی کے، تحریک کے انصاف کے، باقی جماعتوں کے رکن وہ بہت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم میری جماعت کے رکن بن جاؤ، اور اللہ کی جماعت کا رکن بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گھروں کا نظام چلانے والے بن جانا ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ اللہ کی